صحبت اللہ والوں کی راہ خدا دکھلاتی ہے. اب میں جماعت اسلامی کے قیام کے بعد 1941 میں جن امور کو ملحوظ رکھا گیا اور جو آج تک اس جماعت کا حصہ ہیں اس کے بارے میں باری باری آپ کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہوں اور کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے ایک مکمل نقشہ آ جائے. جماعت اسلامی قائم کی گئی صرف ایک نصب العین سامنے رکھ کر. آپ جانتے ہیں نا کہ نصب العین کیا ہوتا ہے. نصب العین وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی آنکھ کے آگے گڑا رہنا چاہیے اور دوسری تمام چیزیں اس کی روشنی میں طے کی جاتی ہیں. آپ نے وقت کہاں لگانا ہے، مال کہاں لگانا ہے، آپ نے صلاحیتیں کہاں لگانی ہیں، یہ ساری چیزیں اس پہ بیس کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا نصب العین کیا ہے. ہم نے بھی زندگی میں نصب العین بنائے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اور کچھ ہم نے غیر محسوس طریقے سے خود ہی سوچے ہوتے ہیں جو شاید ہم کبھی اقرار نہیں کرتے. کبھی گھر بنانا، کبھی بچوں کو پالنا، کبھی بچوں کو بڑا کرنا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نصب العین ہم بنا لیتے ہیں. جماعت اسلامی نے پہلے دن سے اس بات کو طے کیا تھا کہ جتنی کوششیں ہوں گی عملاً دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں کوشش ہوگی. اصل مقصد، اصل حقیقتاً جو حاصل کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنی ہے. کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیا میں کوئی ایسا ریٹرن نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اگر آپ نے دنیا میں دین قائم کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ دین قائم ہوا یا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ سرخرو ہو کے جائیں گے کہ اللہ میں نے دین قائم کرنے کے لیے جو مجھ سے بن پڑا میں نے کیا. اور پہلے دن سے لے کر آج تک یہ نصب العین جماعت اسلامی سے وابستہ تمام افراد اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. دنیا میں جو کوشش کرتے ہیں صرف اور صرف دین کو قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف اس دین کے لیے چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں چاہتے. اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو کھڑا رکھتی ہے. لوگوں سے تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں نا، لوگ آپ کی توقعات پہ پورے نہیں اتر سکتے، لوگ آپ کی قدردانی بھی نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے بھی آتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، ہاتھ بھی تھامتا ہے. اس کی طرف سے قدردانی کی بھی امید ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ وہ ان کوششوں کو بھی قبول کرے گا جو ہو سکتا ہے کہ دنیا والے قبول نہ کریں یا دنیا میں دکھائی نہ دیں. اور یہ چیز ایک انسان کو نہ تھکنے دیتی ہے نہ بیٹھنے دیتی ہے. پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ جماعت میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس میں جو افراد ہیں وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے قابل اعتماد ہوں. اس کے لیے کرائٹیریا رکھا جاتا ہے. جماعت کے مختلف لیولز ہوتے ہیں جس میں ارکان ہوتے ہیں جو کہ تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں کو چھانا جاتا ہے، جن کے اندر جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، ان کی عمومی زندگی دین کے مطابق ہو اور ان کی زندگی کے اندر کوئی دین سے ٹکرانے والی چیز نہ ہو، اور جو اس کمٹمنٹ کو نبھا سکیں کہ وہ جتنا اس دین کو پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آپ ووٹ نہ بھی دیں، فنڈ جماعت کو ہی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ خیانت نہیں کریں گے. آپ جہاں پہ کہیں جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا فرد ہو جو ذمہ داری کے ساتھ کسی ضرورت مند تک میری چیز پہنچا دے، آپ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد پورے ملک کے چپے چپے پر جماعت نے ایسی کھڑی کر دی ہے جن کے کردار اور گفتار پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یہ بذات خود بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک مضبوط تنظیم قائم کی جائے. اس وقت ہر صوبے سے لے کر ہر چھوٹے سے چھوٹے یونٹ تک آپ کو کوئی نہ کوئی فرد ایسا مل جاتا ہے جو جماعت سے وابستہ ہو. کوئی فرد شفٹ ہوتا ہے، اس کو وہاں بھی کوئی دروس قرآن کی کوئی نہ کوئی دعوت دینے آ جاتا ہے. کہیں آپ نئی جگہ، یہاں تک کہ آپ کسی نئے ملک میں بھی چلے جائیں اور آپ تلاش میں ہوں کہ یہاں کہیں کوئی مجھے دورہ قرآن مل جائے، درس مل جائے، کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتا ہے. پھر اگر آپ کوئی قریب کے فرد سے رابطہ کرنا چاہیں، یہ بات آپ کے لیے نئی نہیں ہے لیکن ایک دہرانے کے لیے کہ اگر آپ کراچی سے لاہور جائیں، لاہور سے کوئٹہ جائیں، کوئٹہ سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کشمیر، اور جہاں بھی جا کے آپ
آپ رابطہ کرتے ہیں آپ کو قریب میں تنظیم مل جاتی ہے. بے شک وہ 2 4 6 8 افراد ایک محلے میں بیٹھ کے درس قرآن دے رہے ہوں, لیکن وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اس محلے میں قرآن کی دعوت پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات بہت سارے لوگ آپ اس وقت اپنے تجربے سے اس کی تائید ضرور کر رہے ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک یہ نہیں ہے کہ ایک محدود دائرے میں کام کرتی ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو جتنا ساتھ دینا چاہے, کوئی بڑھ کے دیتا ہے, کوئی کم دے پاتا ہے, کوئی کسی پریشانی میں ہوتا ہے, کسی کے عذرات ہوتے ہیں, کسی کے حالات زندگی مختلف ہوتے ہیں, کوئی بہت ذمہ داریاں نہیں لے پاتا, کوئی صرف اپنے گھر پہ کوئی اجتماع رکھ لیتا ہے, یا کوئی بہت زیادہ تعاون بھی کر دیتا ہے. تو تمام افراد کے لیے گنجائش ہے کہ وہ متفق کی شکل میں شامل ہونا چاہیں اور آگے بڑھ کے شامل ہونا چاہیں تو وہ شامل ہو جائیں. ایک منفرد بات جو جماعت اسلامی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہر طرح کے افراد نظر آئیں گے. اس میں آپ کو علماء بھی نظر آ جائیں گے, اس میں آپ کو انجینئرز اور ڈاکٹرز بھی نظر آ جائیں گے, اس میں آپ کو پی ایچ ڈیز اور لیکچررز اور پروفیسرز بھی نظر آ جائیں گے. اور ایک بہت ہی اچھا امتزاج جب ہوتا ہے جب یہ تمام ذہن مل کر سوچتے ہیں. اور اس طرح وہ جو ایک ہم نے پہلے دوری کی بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن ان کو دنیا کا نہیں پتہ, یہ ایسے افراد نہیں ہیں جنہوں نے تعلیم بہت حاصل کی ہے لیکن یہ قرآن اور اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے. یہ ایک بڑا کارنامہ جماعت اسلامی کا ہے کہ وہ ایک فورم پہ تمام لوگوں کو جمع کر دیتی ہے, اور اس میں ہر فرقہ اور مسلک شامل ہو سکتا ہے. صرف اور صرف نصب العین ایسی چیز ہے جو کہ جوڑنے والی چیز ہے. آپ تمام تر اپنے اختلاف رائے رکھتے ہوئے, اپنے اندر کسی بھی مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر ایک خاص بات جو جماعت اسلامی نے شروع دن سے اہتمام کیا ہے کہ جو افراد شامل ہوں ان کی تربیت ضرور ہو. یہ معاشرہ ہم سب پہ اثر انداز ہوتا ہے نا, اور یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان کو تازہ کیا جائے, نئے دور کے تقاضوں کو سمجھا جائے. لہٰذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتابیں پڑھائی جائیں اور تربیت گاہیں رکھی جائیں. یہ ایک مروجہ طریقے ہیں عام طور پہ جو کسی بھی افراد کے ذہن بنانے یا تربیت کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن جو سب سے انوکھا طریقہ ہے تربیت کا, جو دین سکھاتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرز بنا دیے, وہ اسی طریقے سے بنے تھے, اور وہ یہ تھا کہ دین کے لیے میدان عمل میں اتریں. اور ابتدا ہی سے یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ تربیت کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیے, لوگوں کے سامنے دین کی دعوت رکھیے, ان کو قرآن کی طرف بلائیے. ایسی تربیت ہوگی, پہلے لوگ کہیں گے کہ اچھا تم ہمیں بلاتے ہو اور تمہارے اندر کیا کیا ہے, وہ آپ کی برائیاں نکالیں گے, اس کو آپ برداشت کریں گے. کیسی تربیت ہے؟ پھر آپ تکلیف اٹھائیں گے, ہر طرح کے رسپانسز ہوں گے. کیسی تربیت ہوگی؟ اس کے بعد چاہے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے, گالیاں دی جائیں, منع کیا جائے, کچھ بھی کہا جائے, اس کو تحمل کے ساتھ نہ صرف سہنا ہے بلکہ ہنس کے سہنا ہے. معاشرے میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, اتنا دل چاہتا ہے, بہت ساری سرگرمیاں, بہت سارے منافع, تمام چیزوں میں لالچ میں بھی نہیں آنا اور میدان میں کھڑے رہنا. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ پورا سال کھڑے رہنا. یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ نکلے اور نظر آئے اور پورے 11 مہینے غائب ہو گئے. سال کے 12 مہینے لوگوں کے پاس قرآن کی دعوت لے کے جانا, چلتے چلے جانا, تھکنا نہیں, گھبرانا نہیں, بیٹھنا نہیں. جو تربیت یہ کرتا ہے دنیا کی کوئی اور چیز شاید ویسی تربیت نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے اندر ایک جمہوری نظام ہے, اور وہ جمہوری نظام یہ ہے, کچھ جھلک آپ کو بھی دکھاتے ہیں, کہ ایک کثرت رائے سے ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا, آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور بڑے اخبارات میں شاید کبھی یہ بات آئی بھی نہیں ہوگی کہ فلانا شخص کو امین نہیں بنایا وہ تو ناراض ہو گیا, یا فلانا شخص جو ہے اس کو ذمہ داری نہیں دی تو وہ تو تنظیم ہی چھوڑ کے چلا گیا, یا 2 لیڈرز کے درمیان کوئی کشمکش چلتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اور پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی شور بھی نہیں اٹھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے عہدہ طلب کیا, یہ دنیا کے کام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا دین قائم کرنے کے لیے ذمہ داریاں اٹھانا ہے. یہاں لوگ روتے ہوئے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, اور یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو پیش کرنے سے خوف رکھتے ہیں کہ میں اس عہدے کا اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا. یہاں پہ اگر کنونسنگ کی جاتی ہے تو وہ یا اپنے آپ کو پیش کیا, یا اپنے آپ کو ووٹ دینے کی درخواست کی جاتی ہے, تو وہ
نااہل قرار پاتا ہے کیونکہ اس نے ذمہ داری کے تقاضے کو ہی نہیں سمجھا. اور یہاں پہ بیلٹ دیے جاتے ہیں اور ملک بھر کے اراکین خاموشی کے ساتھ بلا علم میں لائے خاموشی سے بیلٹ بھر کے یہ طے کرتے ہیں. اور اس ایک پورا کرائٹیریا آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا, اس کے مطابق طے کرتے ہیں کہ جو شخص اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اور وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں آپس میں ڈسکشن کیے بغیر, اور وہ یہ رائے دیتے ہیں اور اس رائے خفیہ رائے دہی کے نتیجے میں کسی فرد کو ذمہ داری دی جاتی ہے. اور پھر اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے. وہ خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا رشتہ دار ہی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی ہے, 80 سال ہو چکے ہیں, 80 سال میں خاندانوں پہ نہیں چلتی, کوئی امیر پچھلے امیر کا رشتہ دار, نہ بیٹا نہ بھائی نہ بھتیجا, کچھ نہیں ہے, بلکہ ایک علاقے سے بھی نہیں ہے, ایک شہر سے بھی نہیں ہے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. نیا آنے والا ذمہ داری اٹھاتا ہے, پرانا جانے والا اس کی سرپرستی کرتا ہے. یہ ایسی مثالیں ہیں جو ہم نے اپنے آس پاس کبھی دیکھی ہی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری ملنے کے بعد اور محاسبے کا کوئی نظام نہیں ہے یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ملنا چاہیں تو مل نہیں سکتے, پہنچنا چاہیں تو پہنچ نہیں سکتے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اویلیبل ہو, ارکان سے رابطے میں رہے. کوئی رکن جماعت کھڑا ہو کے اس پہ محاسبہ کر سکتا ہے. ہر ذمہ دار اپنے ارکان کے اجتماع میں سال میں ایک دفعہ خود کو محاسبے کے لیے پیش کرتا ہے. لوگ اس کے سامنے اس سے سوال کرتے ہیں, تحمل سے جواب دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شورائی نظام کے پورے ملک کے ارکان فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ فیصلے پورے ملک کے جو نمائندے ہوتے ہیں, اگر ایک مرکزی شورا ہے اس میں اگر 50, 60, 70 افراد موجود ہیں تو اس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, بلکہ صوبائی بنیاد پر جتنے صوبے ہیں ان سب کی نمائندگی موجود ہوگی اور سیٹیں تقسیم ہوئی ہوں گی تاکہ سب کی رائے سامنے آئے, ہر جگہ کی نمائندگی ہو سکے. اس شورائی نظام کے اندر جو شورا کے افراد ہیں یہ تمام افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ عموماً ہوتے ہیں, اور یہ تمام افراد ایسے ہیں جو کہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ اپنا بھرپور رول ادا کر سکیں. اور یہاں سے لے کر پھر ذیلی سطح تک, مرکز, پھر صوبہ, پھر شہر, پھر ضلع, اور پھر جتنا یونٹ نیچے جا سکتا ہے, ایک پورا تنظیمی نیٹ ورک ہے جس کی میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہر جگہ وہ تنظیم موجود ہے. کسی 10 گھر بھی اگر کسی جگہ پہ بنے ہوں گے نا کچی بستی میں, تو اس میں ایک نہ ایک فرد ایسا ضرور نکل آئے گا جو وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے گھر جا کے کہہ رہا ہوگا کہ میرے گھر پہ درس قرآن ہے اور آپ آئیے. اور ان تمام چیزوں کا مقصود صرف اور صرف یہی ہے کہ سب کو یہ بات وہی یاد دلایا جائے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ فرد جو ہے وہ کیسے مسلمان ہوتا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے, اور یہ بھی کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لہٰذا یہی دعوت, یہ سارے کام, یہ ساری کوششیں, جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, یہ تقاضا جماعت اسلامی کا نہیں ہے, یہ تقاضا تو قرآن کا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. لہٰذا اس کتاب میں بھی مولانا محترم نے جو تقریر کی ہے, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ پوری کتاب ضرور پڑھیے. اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو ہماری کوششیں ہیں وہ صرف یہی ہیں جو تقاضا کلمہ کرتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا, اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہنا, شریعت کے قوانین کی اطاعت کرنا, شریعت کے خلاف کسی چیز کو برداشت نہ کرنا, انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنا. یہی دعوت ہے جو سب کو دی جاتی ہے. اور جب سے لے کر آج تک جتنی چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ان تمام چیزوں کو جماعت لے کر چلتی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے, اگرچہ بہت سارے کام آپ کو نظر آتے ہیں لیکن میں موٹے 3 کام آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اگرچہ ہمارا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. سب سے پہلے یہ کہ جماعت اسلامی نے ہر میدان کے لیے ایک وسیع لٹریچر فراہم کیا ہے. آج اگر کوئی فرد کتاب پڑھتا, پڑھاتا, بانٹتا نظر آتا ہے تو وہ جماعت اسلامی کا کارکن ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال کتب اور کتابچے تقریباً
تقریباً 1,00,000 کتب اور کتابچے یا قرآن یا ترجمہ قرآن یا تفاسیر تقسیم کرنا جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان کی عمومی کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک ایسے کارکنان کی منظم ٹیم جو پورا سال موجود ہے، اگر قربانی ہو رہی ہے اور قربانی میں لوگ کھالے اعتماد سے دے رہے ہیں تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر کرونا کے دنوں میں آکسیجن سلنڈر آپ کی ایک کال پہ دستیاب ہے، اگر کسی غریب کے لیے راشن کی ضرورت ہے، اگر کہیں پہ کوئی سستے بازار لگانے ہیں، اگر ایک شہر میں کئی ہاسپٹلز ہیں، کہیں آنکھوں کا اسپتال ہے، کہیں الخدمت ہاسپٹلز ہیں، کہیں بہت ساری خاموش امداد ہے، کہیں یتامہ کا خیال ہے تو کہیں تعلیمی امداد ہے، کہیں بے شمار 150 سے زائد کچی بستیوں کے سکولز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، یہ تمام کارکنان جماعت اسلامی نے تیار کیے ہیں، جو کھڑے رہتے ہیں، جو خدمت خلق سے سرشار ہوتے ہیں، جو رضائے الہی کے لیے اپنی جانوں کو کھپاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر میدان میں لادینیت کا مقابلہ۔ دیکھیے انقلاب جب بھی آتا ہے، اس کتاب میں بھی مولانا نے بڑی اچھی بات کی ہے، انقلاب لایا جاتا ہے بہت سارے ذرائع سے، یعنی قوموں کے انداز فکر بدل جاتے ہیں، قوموں کی ڈائریکشن ہی بدل جاتی ہے، اس میں طلبہ ہیں، نظام تعلیم ہے، میڈیا ہے، استاد کا بہت رول ہے، مزدور ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں، خاندانی نظام ہے۔ ہر میدان میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے اور کبھی آئندہ ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم آپ کو ان تمام شعبہ جات کا تعارف کرائیں گے جس میں ایک پوری ملک گیر ٹیم کھڑی ہے۔ اگر شعبہ نوجوان ہے جو کہ یوتھ کے لیے اچھی اور سرگرمیاں ایسی دے رہا ہے جس میں یوتھ کو جو ہے وہ ہیلدی انگیجمنٹ دی جائے۔ پھر بیٹک اسکول میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کئی تقریباً علاقوں میں جہاں پہ جو حکومت کی ذمہ داری تھی وہاں پہ سارا سال مفت تعلیم فراہم کرنا۔ پھر انسٹیٹیوٹس ہیں، جامعات ہیں، پھر اس کے علاوہ ایک میڈیا کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پھر اس کے علاوہ ورکنگ وومن کا شعبہ ہے، الخدمت کا پورا نیٹ ورک ہے، ایک تعلیم کا پورا نیٹ ورک وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں قانونی امداد فراہم کرنا، وکلا کا شعبہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر گلی محلے میں دروس قرآن کا نیٹ ورک، ہر گلی محلے میں دورہ قرآن کا کرنا، ہر میدان میں لادینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی تنظیم موجود ہے جو پورا سال آپ سے رابطے میں ہے تو وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتی ہوں۔ یہ بہت مختصر سے الفاظ ہیں جو کہ اصل میں تو وہ دعوت ہے جو کہ دین کا تقاضا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے جو سنا اس کے بعد اگر آپ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی رائے، آپ کا سوال، آپ کی الجھن، آپ کا ساتھ، ان تمام چیزوں کے لیے ہم آپ کے منتظر ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی آپ کے سامنے ہے، ہمیں لکھیے، جو کہنا چاہتے ہیں لکھیے، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، جو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں دیجیے، جو سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالات کے ہم جلد آپ کو جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے ہم سب مل کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی گر دل میں ہے چاہت اسلامی، قائم ہو ریاست اسلامی، درکار قیادت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی۔ نہ جھکتی ہے نہ بکتی ہے، نہ دبتی ہے نہ ڈرتی ہے، جو قوم سے وعدہ کرتی ہے یہ اس کو پورا کرتی ہے۔ اللہ